السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نبیل نذیر۔ آج میں حاضر ہوں اپنی نئی اور منفرد ویڈیو سے، جو کہ یقیناً میری باقی ویڈیوز سے مختلف ہے۔ آج ہمارا وزٹ شاہی قلعہ لاہور کا ہے، جس کو تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے اور یہ اپنی خوبصورتی اور شان و شوکت کے لحاظ سے کافی اٹریکٹیو بھی ہے۔ دوستوں، آج کے ولاگ میں آپ کو سیر سپاٹے کے ساتھ ساتھ ہم شاہی قلعہ کی ہسٹری بھی بتائیں گے، جو کہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسی معلومات خود بھی لیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور دوسروں تک یہ ویڈیو ہماری اسی صورت میں پہنچے گی جب آپ ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے فیملی اور اپنے گروپس میں شیئر کریں گے، اور لوگ ہماری ویڈیو پہ آئیں گے اور ان کو یہ معلومات حاصل ہوں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے ایک چیز کا لازمی دھیان رکھا کریں کہ آپ بیل آئیکن آل والے بٹن کو پریس کیا کریں، تاکہ میرے اس طرح کی ویڈیوز آپ جان لیتے ہیں۔ شاہی قلعہ کی کچھ ہسٹری بھی، اور شاہی قلعہ کی ہسٹری باقی تاریخی مقامات سے بہت مختلف ہے۔ لاہور قلعہ، جسے پنجابی اور اردو زبان میں شاہی قلعہ کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب لاہور کا ایک قلعہ ہے۔ قلعہ دوار شہر لاہور کے شمالی سرے پہ واقع ہے اور 20 ایکڑ سے زیادہ رقبے پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 21 قابل ذکر یادگاریں ہیں، جن میں سے کچھ شہنشاہ اکبر کے دور کی تاریخ میں ہیں۔ لاہور قلعہ پوری طرح سے دوبارہ تعمیر ہونے کی وجہ سے قابل تحسین ہے، جب مغل سلطنت اپنے شان و شوکت کے عروج پر تھی۔ گرچہ لاہور قلعہ کی جگہ ہزاروں سال تک آباد ہے، اس جگہ پہ ایک مضبوط قلعے کا پہلا ریکارڈ 11ویں صدی کے مٹی کے بنے اینٹوں کے قلعے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جدید لاہور قلعے کی بنیادیں بادشاہ اکبر کے دور میں 1566 عیسوی تک کی ہیں، جنہوں نے اس قلعے کو ہم آہنگی سے تعمیر کیا تھا، جس میں اسلامی اور ہندو دونوں نقش نمایاں ہیں۔ یہ مغلوں کی ہے، چڑیلے ہوں گے اس میں اندر۔ کیا چیز ہوگی؟ چڑیلے؟ نہیں یار۔ شاہ جہاں کے دور میں اضافے کو پرخلوص پھولوں کے خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ آراستہ کیا گیا، جب قلعے کا عظیم الشان اور مشہور عالمگیری گیٹ مغل بادشاہ اورنگزیب کے آخری حصے نے تعمیر کیا تھا۔ اس کا سامنا مشہور بادشاہی مسجد سے بھی ہے۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد لاہور قلعہ سکھ سلطنت کے بانی شاہ رنجیت سنگھ کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوا تھا۔ اس کے بعد فروری 1849 عیسوی میں گجرات کی لڑائی میں سکھوں پر اپنی فتح کے بعد پنجاب سے وابستہ ہونے کے بعد یہ قلعہ برطانوی نوآبادیات کے پاس گیا۔ 1981 عیسوی میں قلعے کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے نام سے منسوب کیا گیا تھا، جس میں اس کے مغل یادگاروں کے شاندار زیرے لکھے گئے تھے۔ وہ دور جب سلطنت اپنی فنی اور جمالیاتی عروج پہ تھی۔ دوستو، یہ تھی کچھ ہماری شارٹ کٹ ہسٹری جو کہ ہم نے آپ کو شاہی قلعہ کے متعلق دی ہے۔ انشاءاللہ شاہی قلعہ پہ ہم ایک تفصیلی ہسٹریکل ویڈیو بنائیں گے، جو کہ ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا حصہ ہوگی۔ فی الحال ہم صرف یہ ولاگ کے ذریعے ہم آپ کو اس کی ہسٹری دکھا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک الگ سے ہسٹریکل ویڈیو کریٹ کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ایک ویڈیو تیار کریں گے۔ جب ہم وہ ویڈیو تیار کر لیں گے، اس کا لنک ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تاکہ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو یہ ویڈیو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک لازمی پہنچائے، تاکہ وہ ہمارے چینل پہ آئیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح کی ویڈیوز اور آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں دیتے کتنی دفعہ بھائی، یہ موت کا کنواں ساما یہ بجلی ہے اس کے اندر ابھی جانا، بجلی کا کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی ہاتھ لائے نہیں ہے نا، نہیں گرا رہا اس کے اندر لوگوں کو ڈال دیتے نبیل۔
اس سائڈ سے چلتے ہیں نا اندر. اچھا جیلا سے نہیں پہلے کیا جیلا میں کھانے کدھر گئے؟ بھائی یہ وہ جگہ جہاں پہ پہلے طوائفوں کا منورنجن ہوا کرتا تھا جو بھی کہہ لو. اس کے بعد بس کہاں شیش محل ہے. ہاں جی سیدھا کہہ رہا تھا. ہاں اتنے جتنے نکلا تھا. دوسرا کر دیں گے اس میں.
علامہ اقبال کی قبر ہے خانے. ہاں مجھے میں سارا گھوما ہوا ہوں پہلے. تھوڑا پانی لے لو. کیا چیز ہے؟ اوے کھڑ جا.